الحمد للہ رب العالمین الملک الحق المبین اضاء قلوب اولیائہ بالہدی والیقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا وملجانا ومأوانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند دل کے سب دوست محبت سے دروشی پڑھیں صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سب مل کے پڑھیں صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم اللہ رب العالمین جل شانہ عم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین برادران اسلام بحمد تعالی جس طرح کے آپ احباب کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد جناب رانا محمد طیب خان صاحب نے اپنے فرزند ارجمند کی ولادت کی اس خوشی کے موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت اور تعظیم سے سرشار ہو کر
اس کا اہتمام اور انعقاد کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں ہم سب دعا گو ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا رانا صاحب کے بیٹے کو اللہ رب العزت صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جل شانہ اس بیٹے کو، اس فرزند کو دنیا اور آخرت میں ان کے والدین کے لیے، والدہ کے لیے اللہ رب العزت جل شانہ سعادت کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ آمین۔ ہمارے بزرگ عالم دین، عالم نبیل، فاضل جلیل، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی پیر تنویر الحسن صاحب مدنی دامت برکاتہ العالیہ نے خطبہ استقبالیہ بھی دیا، آپ احباب کے سامنے بیان بھی فرمایا، جلوہ گر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی اس محفل پاک کا انہوں نے حکم بھی دیا، میں ان کے حکم پر آج کی محفل پاک میں آپ احباب کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ بلا تمہید میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سورۃ الفتح شریف کی آیت نمبر 8 اور 9 میں نے خطبہ میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات جل وعلا مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر بھیجا، لتؤمنوا باللہ و رسولہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام رب کی پاکی بیان کرو۔ ان آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر بھی کیا، اور بعثت کا مقصد بھی بیان فرما دیا۔ ایک تو فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر بھیجا۔ کس مقصد کے لیے بھیجا؟ محبوب کو کیوں بھیجا؟ اعلان کیا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ایمان لانے کے بعد دوسرا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ نبی کی تعظیم کرنی ہے، نبی کی توقیر کرنی ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تیسرا کام فرمایا کہ صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرنی ہے۔ اللہ کریم نے 3 چیزوں کا ذکر اس آیت میں اس ترتیب سے بیان کیا کہ سب سے پہلے ایمان، سب سے آخر میں اپنی عبادت کا ذکر کیا، اور درمیان میں تعظیم و توقیر مصطفیٰ کا ذکر فرمایا۔ یہ بتا دیا ترتیب بیان کر کے کہ جو ایمان نہ لائے اسے تعظیم قابل قبول نہیں۔ تھوڑی سی آواز کرو، آواز بالکل ہی مدمہ ہے، ایکو بشک تھوڑی سی ہلکی کر دیں، آواز کرے ذرا، 6-7 ڈبے لگے ہیں ذرا، ان کے مطابق آواز ہونی چاہیے۔ تو فرمایا جو ایمان نہ لائے وہ تعظیم کرے قابل قبول نہیں، اور جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ نہیں وہ عبادت کرے تو قابل قبول ہے۔ بولے قابل قبول ہے۔ اور ایمان سے اس آیت کی ترتیب ہمیں یہ درس اور سبق دیتی ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ اس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ ہو، توقیر مصطفیٰ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تعظیم کو ایمان کے بعد سب سے اولین قرار دیا، اور اپنے فرائض و واجبات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اپنا مال و دولت، بلکہ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے پیارے محبوب کی تعظیم کا حق صحابہ نے ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کہ صحابہ نے حضور کی تعظیم اس طرح کی، اس طرح حضور کی تعظیم کی
کہ حضور کی تعظیم کی خاطر جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، عزت مال و دولت دنیا کی ہر چیز سرکار کے قدموں پر صحابہ نے قربان کر دی۔ اور اس قدر حضور کی تعظیم کی، ابھی صحیح بخاری کی میں حدیث پڑھوں گا جس سے آپ اندازہ لگائیں گے۔ صحیح بخاری میں 2732 نمبر اور 2733 نمبر اوپر تلے دو احادیث دو سندوں کے ساتھ موجود ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حدیبیہ کے مقام پر 1400 یا 1500 صحابہ موجود تھے، مشرکین مکہ نے اور مکہ کے سرداروں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو اپنا نمائندہ بنا کے حدیبیہ کے مقام پہ بھیجا اور کہا جا کے عروہ دیکھ کے آؤ محمد اور ان کے ساتھیوں کے احوال اور ان کے منصوبے کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ اپنے نبی کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ عروہ آئے، آ کے سارا منظر دیکھا، مشاہدہ کیا اور مشاہدہ کرنے کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو جا کے سرداران قریش کے سامنے کہا کہ جو ارادہ تم نے مصطفیٰ کریم اور ان کے صحابہ کے بارے میں بنایا ہے اپنا وہ ارادہ ترک کر دو، کیونکہ میں جو وہاں دیکھ کے آیا ہوں، کہا واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، بخدا قیصر کے دربار میں میں گیا، کسریٰ کے دربار میں میں گیا، نجاشی کے دربار میں میں گیا، ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، بخدا میں نے کسی بادشاہ کے درباری کو اس بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی مصطفیٰ کے صحابہ سونے نبی کی تعظیم کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا غوث کہاں کتنی تعظیم کرتے ہیں، سنیے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہاں میں نے دیکھا وہ اتنی تعظیم کرتے ہیں، ان تنخم نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم، جب نبی اپنے منہ سے لعاب دہن گراتے ہیں وضو کے دوران اپنا پانی نیچے گرانے کا ارادہ فرماتے ہیں، بلکہ صحیح بخاری میں لفظ نخامہ ہے، نخامہ کھنگار کو کہتے ہیں، کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دہن مبارک سے لعاب دہن گراتے ہیں وہ نیچے نہیں گرتا، حضور کے صحابہ نیچے ہاتھ کر دیتے ہیں۔ اللہ وقت فی کف رجل منہم، نبی کے صحابہ حضور کے منہ مبارک کے نیچے ہاتھ کر دیتے ہیں، تو کہاں جب حضور کے صحابہ کے ہاتھوں پر نبی کا لعاب دہن گرتا ہے، نبی کا کھنگار گرتا ہے، تو کیا وہ کپڑوں سے صاف کر لیتے ہیں؟ کیا وہ زمین پہ پونچھ دیتے ہیں؟ کہا نہیں، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، نبی کے یار عشاقان مصطفیٰ حضور کی محبت و تعظیم اس قدر سرشار ہیں، وہ رسول اللہ کا لعاب دہن اور حضور کا کھنگار اپنے جسموں پہ اپنے منہوں پہ مل لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا محب جو اپنے محبوب کے ساتھ تعظیم و ادب کا یہ رویہ اور پہلو اختیار کر کے بتائے؟ ہے کوئی بیوی بڑی سے بڑی اپنے شوہر سے محبت کرنے والی اپنے شوہر سے ایسا محبت اور تعظیم کا پہلو؟ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح نہیں کرے گی، اور کبھی محب اپنے محبوب کے ساتھ اس طرح نہیں کرتا، مرید اپنے پیر سے نہیں کرتا، شاگرد اپنے استاد سے نہیں کرتا، جس طرح کی تعظیم میرے نبی کے یاروں نے سونے مصطفیٰ کی کر کے دکھائی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے رب العالمین خالق کائنات جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان کر کے بتا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے کائنات والو، جس طرح میرے نبی کے یار سونے مصطفیٰ پر ایمان لائے ہیں، اگر تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ، میں ربوں کے اعلان کرتا ہوں تم ہدایت پا جاؤ گے۔ دوستان گرامی قدر، یہ وہ صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آداب مصطفیٰ کا حق ادا کیا،
کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کا اس قدر میرے نبی کے یاروں نے ادب کیا، احترام کیا، اپنا تن من دن جان اولاد مال و دولت وطن کنبہ خاندان سب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر کے میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان کر کے بتا دیا، بیٹھ جا 2 دفعہ گئے تو میرے بار لگا، بیٹھ جا بیٹا، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ پچھو جدو بندہ کو چھیڑتا ہے نا تو بات کا منہ تے بچ جاتا ہے، مجبوری ہے رکنا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ وہ صحابہ ہیں، صحابہ وہ صحابہ ہیں، صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ حضور کے صحابہ نے سرکار کی تعظیم کا حق ادا کیا، اس لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر اے لوگوں تم نبی کے یاروں کی طرح ایمان لے آؤ گے، اللہ فرماتا میں رب کو اعلان کرتا ہوں ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار ہدایت قرار دے کے یہ واضح کر دیا کہ جس طرح نبی کی تعظیم اور نبی پر ایمان صحابہ لے کے آئے ہیں، ان کے ایمان کے برابر قیامت کی صبح تک کسی کا ایمان ہو سکتا نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین خالق کائنات جل وعلا مجدہ الکریم نے ان صحابہ کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کے لیے چن لیا۔ 2 حدیثیں سنا کے بعد کو آگے چلاؤں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ساری مخلوق خدا کے دلوں کی طرف نظر فرمائی، اللہ نے ساری مخلوق خدا کے دلوں میں سے اپنے سونے نبی کے دل کو اپنے لیے پسند فرما لیا۔ اللہ نے پھر دوبارہ مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی، اللہ نے نبی کے یاروں کو سونے مصطفیٰ کے لیے پسند فرما لیا۔ اور کتاب و سنہ میں امام ابن ابی عاصم اپنی سند کے ساتھ حدیث کو بیان کرتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابا، اے لوگو اللہ نے مجھے اپنے لیے چن لیا، میرے لیے اللہ نے میرے یاروں کو چن لیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُمْ لِي وُزَرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا۔ انہی صحابہ کو اللہ نے میرے وزیر بھی بنا دیا، اللہ نے میرے صحابہ کو میرے مددگار بنا دیا، انہی صحابہ کو اللہ نے میرے سسرالی بنا دیا، یعنی ان کو میں نے بیٹیاں دی بھی ہیں، ان سے بیٹیاں لی بھی ہیں۔ اور اگلا جملہ ذرا اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لو، امام الانبیاء فرماتے ہیں من سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ صحابہ کو برا کہا، لعن و تان کی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین ساری انسانیت کی لعنت ہے، لا یقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا۔ ایسا بندہ اگر نفل پڑھے اللہ نفل قبول نہیں کرتا، فرض پڑھے اللہ فرض بھی قبول نہیں کرتا۔ وہ صحابہ جنہوں نے حضور کی اس قدر تعظیم کی کہ حضور کا لعب دہن لے کے کھنگار لے کے اپنے منہ پہ، اللہ اکبر، اب سوچ بھی سکتے ہیں، تصور بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں عقیدے کی بات سمجھیں، یہ صحیح بخاری کی 2732 نمبر میں نے آپ کے سامنے حدیث اسی آیت کی روشنی میں پڑھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے
حضور کی اس قدر تعظیم کی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کسی موقع پہ یہ کہا ہے کہ صحابہ جب میں وضو کرنے لگوں اور میرا منہ مبارک سے جب لعاب دہن نکلے تو تم نے نیچے نہیں گرنے دینا، تم نے نیچے ہاتھ کر کے اپنے منہوں پہ مل لینا؟ صحیح تو کجا، یہ میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، صحیح تو دور کی بات، پورے ذخیرہ حدیث میں سے کوئی ایک ضعیف حدیث مائی کا لال نہیں دکھا سکتا کہ حضور نے کبھی یہ حکم دیا ہو کہ تم نے ایسے کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور کے صحابہ نے کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، صحابہ کو پتا تھا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جب تک اللہ کے رسول روک نہیں دیں گے، جب تک منع نہیں کر دیں گے، جو بھی تعظیم ہوگی، جو بھی ادب ہوگا، ہم قرآن کی آیت کی روشنی میں، عمومات و اطلاقات شریعہ کی روشنی میں حضور کا ادب کرتے چلے جائیں گے، مصطفیٰ کی تعظیم کرتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ امام ابن حجر مکی حیثمی فرماتے ہیں تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے جمیع انواع تعظیم، کہتے ہیں حضور کی جس طرح تعظیم ہو، تعظیم ایک کلی ہے اور اس کلی کے کتنے افراد ہیں اور وہ ایک اصل ہے، اس کی جزیات ہیں، کہتے ہیں جتنی بھی انواع اور اقسام ہیں، تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے جمیع انواع تعظیم التي ليست فيه مشاركة الله تعالى امر مستحسن عند من نور الله قلبه بنور المعرفة، کہتے ہیں جس کے سینے کو اللہ نے معرفت کے نور سے روشن کر دیا ہے، وہ یہ جان لے گا کہ امتی جب اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے، غلام مصطفیٰ جب حضور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعظیم کرتا ہے، تو تعظیم جس طرح بھی ہوگی، وہ کام نہیں کرنا جس میں شرک ہو، وہ کام نہیں کرنا جس سے اللہ رسول نے روک دیا ہو۔ باقی جب حضور کی تعظیم کریں گے، جس انداز سے بھی کریں گے، رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جلسہ سجا کے تعظیم کرے، جلوس نکال کے تعظیم کرے، جھنڈے لہرا کے تعظیم کرے، چراغاں کر کے تعظیم کرے، آمد مصطفیٰ کا جشن منا کے تعظیم کرے، ذکر مصطفیٰ کر کے تعظیم کرے، حضور کی آمد پر نعرے مار کے تعظیم کرے، اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بلا واسطہ تعظیم کرے، بالواسطہ تعظیم کرے، آل کی تعظیم کرے، اصحاب کی تعظیم کرے، مکہ کی تعظیم کرے، مدینہ کی تعظیم کرے، ان روڑوں، پتھروں، کینکریوں، کپڑوں، لکڑوں کی تعظیم کرے جن کی نسبت امام الانبیاء کی ذات سے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور کی ان چیزوں کی تعظیم کرے گا، نسبت والوں کی تعظیم کرے گا، تو قرآن کی اسی آیت کی روشنی میں اب یہ لوگوں کو شعور کم ہوتا ہے، عقل کم ہوتی ہے، علم مطالعہ کم ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی اس کج فہمی کی بنیاد پر کہتے ہیں کتھے لکھیا جی؟ سمجھیں ذرا بات کو، بھائی کہاں لکھا ہے؟ یہ توجہ کریں، کہاں لکھا ہے؟ کسی بھی چیز کو ثابت کرنا ہو، کسی بھی چیز کو بتانا ہو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، کسی چیز کو ثابت کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ توجہ کریں بھائی، بے توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی چیز کو ثابت کرنا ہو، ضروری نہیں بھائی کہ ایک چیز بالکل نام لے کے قرآن کے اندر لفظوں کے ساتھ لکھی ہو، یہ ضروری نہیں۔ عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے، کبھی اشارت النص سے ثابت ہوتا ہے، کبھی دلالت النص سے، کبھی اقتضاء النص سے، کبھی شریعت کے عمومات و اطلاقات سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جہاں شریعت کا حکم عام آ جائے، جہاں شریعت کا حکم مطلق آ جائے، تو مطلق اپنے اطلاق پہ جاری اور عمومات کو اپنے عمومات پہ رکھ کے عمل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ فرماتا ہے میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی مجھ سے دعا کرے۔ مسئلہ سمجھنا آپ نے، انشاءاللہ حضور کی عظمت و شان کی بات بھی ہوگی، عقیدے کی بات بھی ہوگی، اور مسئلہ بھی سمجھنا ہم نے کہ یہ نہیں ہے کہ ہر بندے جنہیں لایا گلی تو ادھر ٹوٹ چلنی، جو بندہ بات سنا دے بھئی کتنے لکھی ہے، دکھائیں کہاں لکھا ہے، ثابت نہیں ہے۔ بھئی ثابت کس طرح ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کے علم کیا ہے، حدیث کا علم کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توجہ کریں ذرا، ضرورت اس بات کی ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ آج ہم نے اس علاقے میں محفل کی، ماشاءاللہ رانا طیب خان صاحب نے اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں محفل کا اہتمام کیا، محفل کی۔ اب کوئی بندہ آ کے پوچھے کہ یہ محفل اس تاریخ کو اس مقام پہ کرنا کہاں لکھا ہے؟ تو جو میری طرف رکھیں ذرا مہربانی، کہاں لکھا ہے؟
یا محفل کی اور محفل کے بعد ہم دعا کریں گے؟ کوئی آ کے پوچھے یہ اجتماعی دعا ہو رہی ہے، اعلان پہلے بھی کیا گیا کہ آپ نے دائیں بائیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا، یہ بندے انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گے۔ اجتماعی دعا ہو رہی ہے، کہاں لکھی ہے؟ تو ہم کہیں گے قرآن کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بندو دعا کرو، اللہ کہتا ہے میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی مجھ سے دعا کرے۔ یا اللہ کب کرے، کس وقت کرے، کس گھڑی کرے؟ کہاں اذا دعان، اور اذا لعموم الوقت، اذا کا کلمہ عربی زبان میں عموم وقت کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ نے وقت کی کنڈیشن قید بیان نہیں کی، بلکہ کہا جب بھی دعا کرے، فجر کے بعد کرے، ظہر کے بعد کرے، عصر کے بعد کرے، مغرب کے بعد کرے، عشاء کے بعد کرے، اور جمعہ کے بعد کرے، تراویح کے بعد کرے، عید کے بعد کرے، جنازے کے بعد کرے، جب بھی کرے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ جب کہہ رہا جب بھی دعا کرو میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو آج اس محفل میں بیٹھ کر اجتماعی دعا جب ہوگی قرآن کی اسی آیت کے عموم اور اطلاق کی روشنی میں ہوگی، اور جب ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوگی، تعظیم مصطفیٰ کی محفل ہوگی، اور رسول اللہ کی تعظیم کا جو عمل بھی ہوگا قرآن کی اسی آیت کی روشنی میں ہوگا۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رب کہتا ہے جس طرح ہوتا ہے میرے نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو۔ ہاں جس سے روک دیا قرآن اور سنت نے، اللہ اور اس کے رسول نے، وہ کام کرنا نہیں، بولے کرنا نہیں۔ تو یہ بات سمجھیں بھئی، قرآن مجید سے جب کوئی مسئلہ ثابت کرنا ہے، قرآن میں خاص بھی ہے عام بھی ہے، مفتی صاحب تشریف فرمائے، علماء تشریف فرمائے، قرآن کے اندر خاص بھی ہے، عام بھی ہے، مشترک بھی ہے، مؤول بھی ہے، حقیقت بھی ہے، مجاز بھی ہے، سری بھی ہے، ظاہر بھی ہے، نص بھی ہے، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، ان طریقوں سے مسائل کو ثابت کیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات لفظوں میں لکھی موجود ہو، کبھی لفظوں میں لکھی ہوتی ہے، کبھی لفظوں سے نکالنی پڑتی۔ واہ سبحان اللہ، جسے سمجھ آئی مل کے محبوب سے سبحان سبحان اللہ، اللہ، نہیں آئی تو پھر بھی کہتے سبحان اللہ۔ تو مسئلے کو ثابت کرنا ہوتا۔ اب صحابہ کرام نے جو حضور کا لعاب دہن لیا اور لے کے اپنے چہروں پہ مل لیا، دنیا جہان کے ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ہے کہ حضور نے کبھی کہا ہو کہ صحابہ اس طرح کرنا ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری کی 2732 نمبر حدیث ہے۔ تو صحابہ نے کیوں کیا؟ صحابہ نے اس لیے کیا کہ یہ کرنے میں حضور کی تعظیم ہے۔ اور عروہ بن مسعود سختی بھی حالت کفر میں تھے، اور انہوں نے بھی یہی سمجھا اور کہا ان رأیت ملکا قط يعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے لیکن کسی بادشاہ کے درباری کو اس طرح ان بادشاہوں کی تعظیم اور رسپیکٹ کرتے نہیں دیکھا جس طرح مصطفیٰ کے ساتھی سونے نبی کی تعظیم کرتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ دوستان گرامی قدر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہر چیز سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تعظیم کو ترجیح دی۔ ادھر غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کی خاطر ڈنگ پہ ڈنگ کھاتے رہے پر حضور کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا۔ ادھر ڈنگ پہ ڈنگ سانپ مار رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تکلیف میں مبتلا ہوئے، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، ایک طرف رسول اللہ کا آرام ہے، ایک طرف ابو بکر صدیق کی جان ہے، سوچ رہے ہیں حضور کے آرام میں خلل آئے یا میں اپنی جان کو مصطفیٰ کے ادب اور تعظیم پر قربان کر دوں۔ صدیق اکبر نے فیصلہ کیا اے ابو بکر جان جاتی ہے تو جائے پر سونے نبی کے آرام میں خلل آئے۔ ادھر صدیق اکبر نے جان قربان کر دی، ادھر مقام صحابہ پہ مولا علی کی پٹ اور ران پر اللہ کے محبوب جلوہ، اللہ کے محبوب محو استراحت اور آرام فرما رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا علی مرزا شیر خدا ابھی عصر کی نماز ادا کرنی تھی، ادھر حضور کا آرام ہے، ادھر نماز عصر ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر رہے ہیں عصر کی نماز پڑھوں یا حضور کو جگاؤں۔ تو فیصلہ یہ کیا علی نماز جاتی ہے تو جائے
پر نبی کے آرام میں خلل نہ آئے، حضور کے ادب اور تعظیم میں خلل نہ آئے، کیونکہ نماز مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، روزہ سونے نبی کے صدقے سے ملا، حج ملا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے، زکوٰۃ ملی تو سونے نبی کے صدقے سے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ایمان عرفان قرآن سب کچھ ملا تو نبی کے صدقے سے ملا۔ کہاں نماز جاتی ہے اثر کی تو چلی جائے، پر حضور کے آرام میں خلل۔ امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی نے المعجم الکبیر للطبرانی 11 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ بیروت سے چھپی کتاب میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 226 اور 28 پہ 2 سندوں کے ساتھ یہ روایت امام طبرانی لے کے آئے۔ جس وقت مولا علی کی نماز اثر قضا ہو گئی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت افسردہ ہوئے، اللہ کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فردد علیہ شمس، یا اللہ سورج کو واپس لٹا دے۔ حضرت اسماء راویہ بیان کرتی ہیں اس دن ہم نے سورج کو ڈوبتے بھی دیکھا اور سورج کو واپس مقام اثر پر آتے بھی دیکھا۔ ہمارے امام عاشقاں کشتہ عشق رسالت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ اپنے عشق اور محبت سے بولے، آپ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق پل کے غار میں جان پہ دے چکے، اور حفظ جا تو جانے فروز غرر کی گئے، ہاں تو نے ان کو جانی انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ رسالت۔ عرض کی یا رسول اللہ تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز۔ ادھر حضور نے لعاب دہن لگایا تو صدیق اکبر کی ایڑی پر جو ڈنگ کا اثر تھا زہر کا وہ زائل ہو گیا، اور ادھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ شمس، یا اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، سورج کو واپس مقام اثر پہ لٹا دے۔ تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی و ستاجور کی۔ اصل حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی اور تعظیم مصطفیٰ ہے۔ ایمان کے بعد پہلا کام، ایمان کے بعد وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم ہے، توقیر ہے، اور جس کے پاس تعظیم و توقیر مصطفیٰ کی دولت نہیں، سن لیں ذرا، جس کے دل میں حضور کا ادب نہیں، صحیح بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث کی درجنوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جس وقت حنین کے مقام پہ تشریف فرما تھے، امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا، توجہ کریں، اور یہ پورا مضمون اور خلاصہ میں آپ کے سامنے حدیث کا مضمون رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 6930، 31، 32 اور صحیح مسلم میں یہ 20 کے قریب احادیث، سنن ابی داؤد میں کئی مقامات پہ یہ احادیث پورا خلاصہ اور مضمون عرض کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا، حضور نے کچھ قبیلوں کو مال غنیمت تقسیم کیا، کسی کو کچھ زیادہ دے دیا، کسی کو کچھ کم دے دیا، کسی کو زیادہ کسی کو کم دے دیا۔ اب کسی کو زیادہ اس لیے دیا کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تو ان کو زیادہ ملے گا تو یہ اسلام کی طرف اور رغبت رکھیں گے، حضور نے زیادہ عطا فرما دیا۔
اب حضور کا جو غلام ہے وہ سرکار نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ اعتراض نہیں کرتا. اب ایک شخص بڑا، توجہ کریں، شخص بڑا، صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی شکل ایسی تھی، کس اللحیہ محلوقن، سیر سے ٹنگ، لمبی لمبی اس کی داڑھی تھی، مشمر الازار، اور اس کی جو ازار تھی سلوار یا تیمن وہ ٹخنوں سے بہت بلند تھا. اور آگے بڑھ کے کہنے لگا اتق اللہ یا محمد اعدل، اے محمد اللہ سے ڈریں، عدل کریں. آپ نے انصاف نہیں کیا. یہ کوئی گرنتھ وید کا پڑھنے والا نہیں، اپنے آپ کو قرآن کی بات کرنے والا کہتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہا ہے، لیکن منافق بے دین تھا. حضور کی بارگاہ اقدس میں آ کے کہنے لگا اے محمد اللہ سے ڈرو، تم نے انصاف نہیں کیا. صحابہ نے تلواریں نکالی کہ حضور اجازت ہو تو اس کی گردن اڑا دیں، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام نے روک دیا. کہا نہیں. صحیح بخاری کے الفاظ ہے من ذی ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رتبا، اے صحابہ اس کی نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی جو اللہ کے قرآن کو بڑے مزے سے پڑھیں گے. یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے. وصیامکم مع صیامہم وعملکم مع عملہم، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں حقیر جانو گے. لیست قراتکم الی قراتہم شیئا، سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں، فرمایا تمہارا قرآن پڑھنا ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوگا، وہ اتنا قرآن پڑھیں گے. لا صیامکم الی صیامہم شیئا، تمہارے روزے ان کے مقابلے میں کچھ نہ ہوں گے. لیکن فرمایا یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح نکل گئے ہوں گے جس طرح تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا ہے. اب وہ جرکوس بن زہیر یا ذل خیسرہ تمیمی امام الانبیاء کی بارگاہ اقدس میں جو آیا، صحابہ کہتے ہیں اس کے ماتھے پر سجدے کر کر کے نشان اثر سجود تھا، اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان تھا، بڑی لمبی داڑھی اور سلوار اپنی اس نے جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں تک کی ہوئی تھی. لیکن جب حضور کا ادب نہیں کیا، حضور کی تعظیم نہیں کی، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اور اس کی آنے والی ایسی بے ادب اور گستاخ نسل کے بارے میں اپنی امت کو قیامت تک باخبر کر دیا کہ ان کی نمازیں دیکھ کے دھوکے میں نہ جانا، ان کے روزے دیکھ کے دھوکے میں نہ جانا، ان کا قرآن پڑھنا دیکھ کے دھوکے میں نہ جانا، ان کا حدیثیں پڑھتے دیکھنا دیکھ کے دھوکے میں نہ جانا. یہ دیکھنا ان کے دل میں محبت مصطفیٰ موجود ہے کہ نہیں، تعظیم مصطفیٰ کی دولت موجود ہے کہ نہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ تان کے بازو لہرا کے بحمد تعالیٰ سنی کہہ سکتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہو یا حضور کی ذات سے نسبت رکھنے والی ہر چیز، مکہ ہو یا مدینہ، آل ہو یا اصحاب، وہ روڑے، وہ پتھر، وہ کینکریاں، وہ خاک، جہاں سونے نبی کے قدم لگ گئے، اس خاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنانا سعادت سمجھتے. ان سب کا ادب اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ادب کی دولت اللہ نے سنیوں کو عطا فرمائی. اور ادب اور تعظیم یہ وہ دولت ہے. پنجابی کے شاعر اعظم لکھتے ہیں پہلی منزل عشق ادب دی، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پہلی منزل عشق ادب دی، تے بنا ادب مراد نہ پاوے، بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے. ادب تو بد عبادت کیڑی جڑی رب دی کر پہنچاوے. آزمو دے بخت سبل جنوں اے دولت مل
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلبر کی آمد، ذرا مل کر بولا، اٹھا کر بولا، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ ادب، احترام، تعظیم و توقیر، یہ وہ دولت ہے کہ جسے مل جائے دو جہاں میں بیڑا پار ہے۔ اس لیے بحمد تعالی ہم سنی اللہ کے فضل و کرم سے ہم کہتے ہیں حضور کی آمد کا مہینہ ہے، ادب کرو۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، ادب کرو۔ حضور کی آمد پر خوشیوں، مسرتوں اور تعظیم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کا اظہار کرو۔ اور میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی ڈائریکٹ تعظیم بھی ہوگی، اور جس کی نسبت حضور سے ہو جائے اس کی بھی تعظیم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی ذوات طیبات وہ مبارک جماعت ہے جنہوں نے حضور کی ڈائریکٹ تعظیم بھی کی ہے اور انڈائریکٹ بالواسطہ تعظیم بھی کی۔ یعنی سرکار سامنے تھے تو صحابہ حضور کا لعب دین اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ ایک صحابی کے پاس حضور کا ایک بال مبارک ہے، کہا یہ بال دنیا اور دنیا جہان کی ساری دولتوں نعمتوں سے میرے پاس سب سے رفع والا۔ دنیا جہان کی ساری دولتیں ایک طرف اور حضور کا بال مبارک ایک طرف۔ ایک صحابی کے پاس حضور کی مبارک چادر تھی، اور چادر وہ سینے سے لگا کے رکھتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی نے کہا کہ تمہارے پاس حضور کی چادر ہے جو تمہیں حضور نے عطا فرمائی تھی، یہ چادر مجھے دے دو۔ تو کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ دنیا جہان کی ساری دولتیں ٹھکرا دوں گا پر رسول اللہ کی چادر کسی کو نہیں دوں۔ اس قدر حضور کی ذات۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بدن جسم پاک سے مس ہونے والا ایک کرتا یا ایک جبہ ہمارے پاس موجود تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس جبے کو ہم پانی میں بھگو دیتی، جو پانی بچتا تھا مدینہ کے بیماروں کو دیتی تھی، اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر محب السنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، جب مدینہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ کے رستے سے گزرتے اور ایک مقام روحہ کے قریب ایک مقام تھا جہاں حضور نے ایک مرتبہ نماز پڑھی تھی، تو وہ جگہ تلاش کر کے خود بھی اور لوگوں کو بھی کہتے ہو تھے چلے جاؤ، اوتے حضور نے ایک دفعہ سجدہ دیتا سی، اللہ اس مقام پہ چلے جو رسول اللہ نے وہاں نماز پڑھی تھی، اور وہاں تلاش کر کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کرتے، نماز پڑھتے اور بتاتے کہ اگر نسبت زمین کو رسول اللہ سے ہو جائے تو حضور کی نسبت سے وہ زمین بھی برکتوں والی ہو جاتی ہے۔ ایک لکڑی جو رسول اللہ کے جسم سے مس ہوئی، کتاب الثقات میں ابن حبان نے ذکر کیا، امام ابن حبان، اور قاضی ایاز مالکی نے الشفاء میں اس واقعے کو نقل کیا، دیگر کتابوں میں روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں جاتے اور حضور کے منبر شریف کے قریب جا کے جس پھٹی پہ، جس لکڑی پہ اللہ کے محبوب بیٹھا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر اس طرح کر کے پھٹی پہ ہاتھ پھیرتے اور ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ رکھتے۔ اللہ اکبر، سبحان اب اللہ۔ اس لکڑی کو حضور کی جسم سے نسبت ہے، کیا بات، حضور کی۔ اب لکڑی جو ہے جب جسم مصطفیٰ سے مس ہو جائے وہ تعظیم کے قابل ہے، کپڑا رسول اللہ کے جسم سے مس ہو جائے وہ تعظیم کے قابل ہے۔ صحابہ نے بتا دیا کہ ایک ڈائریکٹ تعظیم ہے اور ایک بالواسطہ تعظیم ہے، بلا واسطہ بھی تعظیم ہوگی، بالواسطہ بھی تعظیم ہوگی۔ اگر لکڑیوں کپڑوں کی تعظیم ہے تو کیا خیال ہے ان صحابہ کا جن کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی؟ کیا خیال ہے حضور کی آل اور اہل بیت کا جن کی نسبت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی؟ کیونکہ دیکھیں نسبت کے ساتھ چیزوں کے حکام بدل جاتے ہیں۔ ایک چیز نسبت سے پہلے عام تھی پر اعلیٰ کی نسبت مل جائے تو وہ عام نہیں رہتی، خاص ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ ادنا ہو چاہے، لیکن جب اس ادنا کو اعلیٰ سے نسبت ہو جائے تو پھر وہ ادنا نہیں رہتی، اعلیٰ بن جاتی۔ مثال ایک کر کے بات آگے چلاؤں گا، بلکہ یہ بھی دیکھنا کہ ختم کب کرنا نہیں، کیونکہ محفل کا مینجمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے محفل والوں نے اس حساب سے، تاکہ گرا نہ گزرے نا سامعین پہ، ٹھیک ہے۔ تو اب نسبت سے چیزوں کے حکام بدل جاتے ہیں۔ ایک بندہ بازار گیا، کارخانے سے کاغذ خرید کے لایا، توجہ کریں، کاغذ خرید کے لایا اور کاغذ خرید کے لا کے اس نے پریس پہ دے دیا کہ اس کاغذ پہ فلمیں چھاپ دو۔
ड्रामा छाप दो, डाइजेस्ट छाप दो, प्रेस पे छप गया। दूसरा बंदा गया बाजार और उसी कीमत का, उसी क्वालिटी का कागज खरीद के लाया और लाके प्रेस पे दिया और कहा कि इस कागज पे अल्लाह का कुरान छाप दो। समझ आ रही बात जी? अब कागज वही, कीमत भी वही है, क्वालिटी भी वही है, बनाने वाला कारखाना और कंपनी भी वही है, छापने वाला प्रेस भी वही है, लेकिन जब तक कुरान, जब तक वो कागज के ऊपर कुरान नहीं छपा, फिल्में, ड्रामे, डाइजेस्ट, नावल छपे, उसका एहतराम नहीं। लेकिन जब उस कागज पर अल्लाह का कुरान छप गया तो उस कागज को हम चूमते भी हैं, चूम के अपनी आंखों पे भी लगाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? अब इस कागज की निस्बत अल्लाह के कुरान से हो गई। तो दोस्तों गिरामी कदर, अगर कागज की निस्बत अल्लाह के महबूब से हो जाए, कागज की निस्बत कुरान से हो जाए तो चूम के आंखों से लगाते हैं। लकड़ी की निस्बत अल्लाह के महबूब से हो जाए, सहाबा उसका अदब एहतराम करते हैं। कपड़ों की निस्बत अल्लाह के प्यारे रसूल से हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो काबिल ताज़ीम, काबिल इज्जत बन जाते हैं। तो सहाबा और अहले बैत तहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की इज्जत व शान, अजमत व मकाम का क्या कहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और हुजूर की कराबत के लिए पसंद फरमा लिया है। हम कहते हैं निस्बत से अदब होगा, निस्बत से एहतराम होगा, और निस्बत जिसे मिल जाएगी, ये मिलाद पाक की मुबारक महफिल, इसकी निस्बत भी अल्लाह के साथ है। बोले अल्लाह के महबूब के साथ है। अब इसका अदब करना भी हमारे ऊपर वाजिब है, फर्ज है कि इस महफिल की जब अल्लाह के नबी की तरफ निस्बत हो गई, जिस तरह मुझसे पहले भी बयान हुआ और ये आम लोगों ने बात सुनी होगी, जिस तरह इस साल जो ना वो कई मौक़ों पे बिलखुसूस मुल्तान में जो ना वो इस तरह का एक बड़ा ही शर्मनाक जो ना वो एक मंजर पेश किया गया मिलाद पाक के जुलूस के अंदर। तो अब देखें, जब जुलूस की निस्बत अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई, इस जुलूस की जो बेअदबी करेगा, इस महफिल की जो बेअदबी करेगा, उसका फिर अंजाम क्या होगा? वो कहां तक जाएगा? वो अल्लाह के महबूब के जुलूस की बेअदबी करने वाला वो कितना बड़ा मुजरिम और गुनाहगार होगा। और जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के ऊपर जो महफिल और जुलूस का एहतमाम होता है, उसका अदब करेगा, एहतराम करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानू के महबूब का एहतराम करने वाला होगा। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने हुजूर की इस तरह ताज़ीम की है, जिस तरह मैंने शुरू मुकदमा तमहीद में बयान किया कि ताज़ीम की जितनी अनवा है, जब तक अल्लाह और उसका रसूल रोक न दे, हम हुजूर की हर तरह ताज़ीम करेंगे। हुजूर का नाम सुन के चूमेंगे, आंखों को लगाएंगे। जुमे के बाद हम सलाम भी पढ़ेंगे खड़े होके हुजूर के जिक्र की ताज़ीम की खातिर, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर तरह ताज़ीम करेंगे। हाँ, वो काम नहीं करना जिसमें शिरक होता हो, या वो काम जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने रोक दिया हो। अब यह मसला समझे। सुन्ने इब्ने माजा में 1853 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के एक बहुत बड़े जलील कदर इल्मी कद आवर शख्सियत, बहुत बड़े सहाबी हज़रत सैयदना मुआज इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम से हुजूर की बारगाह में वापस जब आए, तो कितने दिनों से हुजूर का दीदार ना हो सका। जब सरकार का रुखे ज़ेबा जलवा बद्दुहा देखा तो दिल बेकरार हुआ, और आते ही हज़रत मुआज इब्न जबल ने अल्लाह के रसूल को सजदा कर दिया। क्या कर दिया? हदीस के अल्फाज और हदीस सही है 1853 नंबर सुनी इब्न माजा की, हुजूर को सजदा कर दिया। अब जब सरकार को सजदा किया तो यहाँ सवाल पैदा होता कि हज़रत मुआज ने सजदा क्यों किया। कुछ सहाबा वो थे जो हुजूर से इजाजत मांगते थे कि या रसूलल्लाह हमें इजाजत दें, जानवर आते हैं आपको सजदा करते हैं, ऊंट आते हैं आपको सजदा करते हैं, हुजूर दरख्त आपको सजदा करते हैं, हमारा भी दिल करता है हम ताज़ीम के लिए हुजूर को सजदा करें। यह मसला समझ लें। सजदे की दो किस्में हैं, एक है सजदा ताबुदी, एक है सजदा ताज़ीमी। सजदा ताबुदी का मतलब है किसी को इबादत के लिए उसको अपना खुदा और माबूद समझ के उसको सजदा करना, ये सजदा ताबुदी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत तक सब नबियों की शरीयत में हराम बिल इत्तिफाक कुफ्र और शिरक है। किसी सूरत में अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ है?
بولو جائز ہے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لیے سجدہ کرے وہ پکا کافر اور مشرک ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ کسی شریعت میں جائز رہا نہیں۔ اب دوسرا ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی کا مطلب ہے کسی کی تعظیم کے لیے، اس کی رسپیکٹ کے لیے اس کو سجدہ کر دینا۔ جس طرح علماء اور دینی پیشوا آتے ہیں تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صحابہ حضور کے لیے کھڑے ہوتے، اور اللہ کے پیارے محبوب سید الانبیاء اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ تعظیم ہے۔ ایک قیام وہ ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں، جب نماز میں قیام کریں تو یہ قیام کرنا عبادت ہے، لیکن جب ہم کسی کی عزت کے لیے قیام کریں تو یہ قیام تعظیم ہے۔ بولے کیا ہے؟ تعظیم۔ ایک اتحیات کی شکل میں تشہد کی حالت میں بیٹھنا نماز کے اندر، جب ہم نماز کے اندر تشہد کی حالت میں بیٹھیں تو یہ بیٹھنا ہمارا عبادت ہے، کیونکہ ہم رب کی بندگی اور رب کی عبادت کے لیے اللہ کو اپنا معبود سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ یہ بیٹھنا بھی عبادت ہے، کھڑے ہونا بھی عبادت ہے۔ لیکن صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی پہلی حدیث، جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، سید الملائکہ، سارے فرشتوں کے رسول، سردار فرشتے جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں تو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اپنے گھٹنے اللہ کے رسول کے گھٹنوں سے ملا دیے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر اس طرح رکھا اور اس طرح بیٹھے جس طرح شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، جیسے مرید اپنے پیر کے سامنے بیٹھتا ہے، اور بیٹھ کے پوچھا اے اللہ کے محبوب یہ بتائیں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ بیٹھنا عبادت نہیں ہے، یہ تعظیم ہے۔ بولے کیا ہے؟ تو یہ تعظیم اور عبادت کا فرق سمجھیں۔ اب ایک سجدہ عبادت کے لیے، ایک سجدہ تعظیم کے لیے، عبادت جب بھی کسی کی سجدہ کی صورت میں کو کرے گا اور اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے گا تو وہ مسلمان رہ سکتا، لیکن جب تعظیم کے لیے سجدہ ہو، مسئلہ پورا سمجھ لینا، ادھا چھڑ کے نہ چلنا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب جب تعظیم، یا علی، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد۔ اب جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی نے وہ سجدہ کیا، وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61-62 پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اللہ ابلیس، پر ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ سارے فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ سجدہ تعظیم کے لیے۔ اٹھاؤ سورہ یوسف آیت نمبر 100، اللہ کریم نے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور والدین کا قصہ ذکر فرماتے ہوئے ذکر کیا، فرمایا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، والدین نے اور بھائیوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ پتہ چلا جناب یوسف کو سجدہ ہوا، جناب آدم کو سجدہ ہوا۔ یہ سجدہ عبادت والا سجدہ نہیں، یہ سجدہ تعظیم والا سجدہ، یہ سجدہ تعظیم والا سجدہ تھا۔ پتہ چلا فرق ہو گیا عبادت اور تعظیم کے سجدے میں۔ اب یہ سابقہ امتوں سے یہ سلسلہ چلا رہا تھا۔ صحابی نے قرآن کی آیت کی روشنی میں حضور کی تعظیم کی، جب تعظیم مصطفیٰ کی تو نبی کریم علیہ السلام نے روک دیا۔ تو جو کرنے ذرا سامنے بات کو روک دیا اور کہا معاذ رک جاؤ، لو کنتو امرت احدا ان یسجد لغیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا
تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کے حق کی وجہ سے اپنے شوہر کو سجدہ کر، پر ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ بولے جائز ہے؟ مسئلہ سارا سمجھ آ گیا؟ اب یہاں نقطے کی بات یہ ہے کہ صحابی نے سجدہ کیا تو کیا کیوں؟ مسئلہ یہ ہے، منع کر دیا حضور نے۔ ایک تو یہ بات پتا چلی کہ جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو منع کرنے کے بعد کوئی کام کرنا، اور سچا عاشق وہی ہوتا ہے کہ جو محبوب کے آنکھیں لگ جائے۔ محبوب کے، کسی قدیم عربی شاعر نے کہا تھا لو کانا حبو کا صادقن لأطعتہو ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تیری محبت اپنے محبوب سے سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی بات ضرور مانتا، کیونکہ محب کبھی اپنے محبوب کی بات ٹالتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کا روضہ اطہر میرے سامنے، جب سرکار کے روضہ اطہر کی رعنائیاں اور زیبائیاں میں نے دیکھی، دل بے قرار ہو گیا کہ حضور کے روضہ اطہر کو سجدہ کر دوں۔ دل کرتا ہے کہ سجدہ کر دوں، پر مصطفیٰ کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کہتے ہیں پیش نظر وہ نو سجدے کو ہے دل بے قرار، پیش نظر وہ نو بنگار سجدے کو ہے دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان۔ کہاں دل کرتا ہے کہ وہاں سے روضہ اطہر کو سجدہ کر دوں، لیکن روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنی قبرہ دے جا کے سجدے کر دینے۔ امام کی بات سنیں، میرے امام نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے زبدۃ الزکیہ، اور تقریباً 110 دلائل دے کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہمارے نبی کی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بولو جائز نہیں ہے۔ نہ پیر کو، نہ استاذ کو، نہ ماں باپ کو، نہ ماں باپ کی قبر کو، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے رسول کے مزار پر انوار کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کہاں پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو ہے دل بے قرار، پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ یہاں پتہ چلے گا دل کی مانتے ہو یا شریعت مصطفیٰ کی مانتے ہو، رسول اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہو یا دل کی پیروی کرتے ہو۔ کہا دل کو چھوڑ دو، رسول اللہ کی شریعت کا حکم مان لو۔ سبحان اللہ۔ اور یہی سچی عاشق کی نشانی ہے کہ وہ سلطان بہو نے فرمایا کہ جدھر ویکھے راز مہیدہ لگے اس سے بننے ہو۔ سمجھ جاتی میں حکمہ بنا کو سبحان اللہ، اودہ میں سلام علیہ سبحان اللہ کو ذرا سبحان اللہ، بل کے سارے مبنہ سبحان اللہ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلطان فرماتے ہیں عاشق سویو حقیقی جیڑا ایک قتل محبوب دے منے ہو عشق نہ چھوڑے تے مکھ نہ موڑے توڑے سے تلواراں اکھنے ہو جدر ویکھے اے راز مغیدہ تے لگے اسے اے بنے ہو سچا عشق حسین علی دا سچا عشق
حسین علی دا سر دے بے راز نہ بنے سبحان اللہ جدھر ویکھے راز ماہیدہ تے لگے اسے بننے میرے والے ویکھو ذرا جدھر ویکھے راز ماہیدہ تے لگے اسے بننے ہو فرمایا سچا عشق حسین علی دا سر دے وے راز نہ بننے واہ واہ یہ ہے سچے عشق کی نشانی کہ لو کانا حبو کا صادقاً لَأَطَعْتَهُ اگر تیری محبت محبوب سے سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی بات ضرور مانتا ان المحب لمن يحب مطیع کیونکہ محب اپنے محبوب کی کبھی بات نہیں ٹالتا بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے جیسے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ جس طرح محبت ابھارتی ہے کہ محبوب کا ذکر ہونا چاہیے ذکر محبوب کا ذکر ہونا چاہیے محبت یہ کہتی ہے کہ محبوب کا ذکر ہونا چاہیے محبوب کے اوصاف بیان ہوں محبوب کی نعتیں پڑھی جائیں محبوب کے نعرے مارے جائیں محبوب کی عظمت کے گیت گائے جائیں محبوب کا میلاد ہو محبوب کی آمد پر جلوس ہو محبوب کی آمد پر چراغاں ہوں محبوب کی آمد پر جھنڈیاں اور پرچم آویزاں کیے جائیں محبوب کی آمد پر صدقات و خیرات کیے جائیں اب محبت یہ چاہتی ہے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مان اور وہ چیز جو محبوب کو پسند ہے اس کو پسند کر لے چاہے تجھے وہ ناپسند کیوں نہ ہو اور جو محبوب کو ناپسند ہے اس کو ناپسند جانو چاہے تمہیں وہ چیز پسند کیوں نہ ہو محبوب کو پسند یہ ہے کہ محبوب کا امتی 5 وقت کا نمازی بن جائے محبوب کو پسند یہ ہے کہ فرائض و واجبات کا پابند بن جائے محبوب کو پسند یہ ہے کہ محبوب کا امتی اور محبوب کا عاشق اور محب اللہ کے احکامات کا فرمان بردار بن جائے محبوب کو پسند یہ ہے کہ محبوب کا امتی اپنے چہرے پر داڑھی سجا لے محبوب کو پسند یہ ہے کہ محبوب کا امتی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا پیروکار بن جائے یقیناً جب ہم نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور سنت کے پیروکار بن کے حضور کی ذات سے محبت کر کے حضور کی صفات سے محبت بھی کریں گے حضور کی صورت سے محبت کر کے حضور کی سیرت سے محبت بھی کریں گے اور ہم اپنے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اپنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا حال گفتار کردار وضع قطع حجامت لباس سب نبی کریم علیہ السلام کی سنت طیبہ کے سانچے میں ڈال کے ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے 2 جہان میں سرخروئی ہوگی اور جب قبر میں جائیں گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی آلت کا شعر جو ہے وہ ترنم میں پڑھنے مزہ آتا محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ امام فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وما علینا